في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرنا. بس آپا پتہ نہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. موشن وغیرہ کافی آ رہے ہیں تو بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی ہے. میں روزہ بھی رکھ رہی تھی ساتھ ہی تو لیکن وہ زیادہ ایک دم ڈی ہائیڈریشن ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور خیر چیز ہے نا کہ ہماری عبادتیں بھی قبول فرمائے اور ہمارا یہاں پہ آنا اور بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول کر لے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. سورہ احقاف. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. ہم نے آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو برحق اور معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ موڑ لیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لے آؤ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں. اور جو لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے. اور انہیں جب ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا لوگ سچی باتوں کو جو جب ان کے پاس آ چکی ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کی عبادت کرتے تھے تو جب جہنم آئے گی تو وہ ایک دوسرے کا انکار کر دیں گی بلکہ دشمن بن جائے گی کہ ان لوگوں نے ہمیں بہکا دیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں قرآن کے آیتیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں اسے بنا لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں. تم قرآن کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کفا بہ شہیدا بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہی بخشنے والا ہے. اسی طرح جو ہے نا ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی شرح کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی اس کو روکنے والا نہ ہوتا. یعنی سورہ حاقہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات نازل کر دیتے تو اللہ ضرور ان کو پکڑ لیتا اور روک دیتا. قل ما كنت بدعاء من الرسل اور کہہ دیجئے میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف سے بھیجی جاتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں
اور ان لوگوں کو بھی، عرب کے لوگوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاءوں کے بارے میں ان کو پتہ تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے بھی تھے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس لیے کہ وہ نئے پیغمبر نہیں ہے بلکہ آخری پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے بھلا تم بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور اسے تم نہ مانو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ایسے لوگ تھے کہ وہ قرآن کو مان لیتے تھے، جیسے عبداللہ بن جو سلام تھے، یہودی عالم تھے، تو انہوں نے بھی قرآن کے بارے میں گواہی دی تھی کہ یہ سچی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ احقاف جو ہے وہ آیت نمبر 10، تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، یعنی اگر یہ دین اچھا ہوتا تو ہم لوگ جو بہت امیر اور سردار ہیں ہم ہی اس کو پہلے قبول کرنے والے ہوتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، بس یہ کہتے ہیں کہ قدیم جھوٹ ہے۔ اب یہ پنکھا ہلکا چل رہا ہے، سب سے چیک کر لی؟ ہاں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور جب یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت دے، اور بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو اس پر نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے، یعنی جو ہمارے دل میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ خوف ہوتا ہے اور پھر غم بھی ہمیں کھایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں اطمینان دے دے گا اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اور وہ جو قیامت کی جو ہولناکی اور وہ جو دہشت ہوگی نا، جب اس میں آتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اپنے حمل گرا دے گی، تو وہاں کی جو دہشت اور خوف ہوگا تو اللہ ہمیں اس سے بچا لے گا جو نیک لوگ ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہے جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اس کے حمل کا، اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب 40 سال کے ہو جائے تو ہمیں یہ دعا جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، اور جو ہمارے ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمیں جو ہے وہ بنائے، فرما بردار بنا دے، اور ہمارے بچوں کو اللہ صالح بنا دے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اسی طرح ہمیں دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ، یعنی جو ماں ہے اس کا 3 حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کی اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ اور ان کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اسی طرح ان کا حق اس طرح بھی ادا ہوتا ہے کہ آپ ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، آمین۔ اور اسی طرح
ماں باپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے، جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت رکھنا جو ہے نا وہ ان کا شکر بجا لانا ہے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رشتے داروں کا، یا ماں باپ جس جانور سے محبت کرتے تھے یا جس پودے سے محبت کرتے تھے تو ان کا خیال رکھنا، اور اسی طرح جن رشتے داروں کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتے تھے، کسی یتیم کا خیال رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی اگر آپ وہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا شکر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال، اور اسی طرح وہ ایک میں نے ایک جگہ پوسٹ پڑھی تھی، تو وہاں پہ نا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پیر فقیر کے بعد چلے جاتے ہیں، تو ہمارے پیر فقیر تو ہمارے گھر میں موجود ہیں، ماں باپ جو ہے وہ کسی پیر فقیر سے کم نہیں ہے، تو ہم ان سے دعائیں لیں، اور دعا جو ہے نا مانگی نہیں جاتی، دعا لی جاتی، یعنی ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں نا ان کا علاج ماں باپ کی دعاؤں میں ہے، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تو اس طرح نہیں تھے وہ، لیکن ان کی دعا کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے دعا لو، تو ان کو نا برس تھا، یہ لیپروسی وہ جو کہتے ہیں نا جس میں آپ کا نشان پڑ جاتے ہیں، وہ جو کھال پہ وائٹ وائٹ نشان، تو وہ ان کی ماں نے جو ہے نا ان کے لیے دعا کی تھی، وہ ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو بیماری تھی اس کو دور کر دیا۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے۔ اور کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف آپ کا وقت چاہیے، اور وہ ہے کوالٹی ٹائم، چاہے آپ 5-10 منٹ دیں، ان سے اچھی باتیں کریں، ان کی دلجوئی کریں، تو یہ بھی ماں باپ کے لیے جو ہے نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار تو آپ ان کو پیار بھری نظر سے دیکھتے ہی رہیں، تو یہ جنت وہ جو ہے نا حج کے فضیلت ہے اس میں کہ ماں باپ کو دیکھنا جو ہے وہ حج کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ماں باپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بعد فوراً کس کا کہتا ہے حسن سلوک، کہ ماں باپ کا، اور جنتی لوگوں میں سے ہے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ تم سے میں تنگ آ گیا اور تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، اور مجھ سے پہلے بھی بہت سی پہلے امتیں گزر چکی، وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے یہ تو صرف پہلوں کے افسانے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب وعدہ ثابت آ گیا، ان جنات اور انسانوں کو گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، اور ہر ایک کو ہم نے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ ان کے اعمال کے پورے پورے بدلے دیں، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، یعنی جو کافر ہیں اگر وہ کوئی صلہ رحمی یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس باعث تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے، اور آج کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اور یہ جو ہے نا احقاف ایک جگہ کا نام ہے، اور جہاں وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ریت کا ٹیلا تھا یا کوئی پہاڑ تھا، تو اسی طرح آپ یوں سمجھے کہ وہ ہے نا قوم سمود، تو اسی طرح مکہ سے جب ہم نیچے کو اترتے ہیں تو یہاں پہ ایک جگہ ہے احقاف، تو اس کے بارے میں ہے جہاں پہ قوم عاد رہا کرتی تھی، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ اور قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا دیں۔ اس حوت نے کہا اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، یعنی وہ جو قوم تھی وہ جہالت رکھتی تھی۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ دراصل
یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اور ہوا میں جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے بجز ان کے مکانات کے، اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور گناہ گاروں کے گروہ کو ہم بھی سزا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بادل کے ذریعے ان پر جو ہے نا وہ عذاب بھیجا تھا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی، یعنی کیونکہ جو بادل ہوتے ہیں وہ ہوا کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، اس قوم نے بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے بارش ہوتی ہے تو کیا ہم لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے کہ کہیں یہی جو بادل ہے جب گھٹا چھاتی ہے تو کیا عذاب تو نہیں لے کر آ گئے، تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب بہت زیادہ دھند اور ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انا اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس ہوا کی خیر و برکت اور جو خیر اس میں ہے اس کی، اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کی شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے، اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ اور پھر جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی، اور جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے کبھی اندر داخل ہوتے، اور کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ اطمینان کا سانس لیتے تھے۔ اور اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، وہ ہے نا اللہم صیبا نافعا۔ اور اگر بہت زیادہ بارش بہت تیز ہونے لگے تو اللہم ہوا علینا ولا علینا، یعنی اللہ اس کو وہاں لے جائے جہاں پہ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور گناہ گاروں کے گروہ کو ہم بھی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدر دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف پھیرا کہ وہ قرآن سنے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہاں پہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کو اس وجہ سے تجسس ہوا کہ آسمانوں کی خبریں اور ان کے درمیان رکاوٹیں حائل کر دی گئی ہیں اور آسمان سے ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں، تو انہیں پھر پتہ چل گیا تھا کہ اچھا یہ قرآن جس کو ہم نے سنا ہے اس وجہ سے ہم پر اتنے سخت پہرے لگائے گئے تھے۔ پس جب نبی کے پاس وہ پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب ختم ہو گیا، یعنی جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور انصتو یعنی خاموشی سے سننا ہے۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اور جو اپنے سے پہلوں کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اور آپ دیکھیں جو جن ہوتے ہیں
ان میں کچھ سرکش جن بھی ہیں اور کچھ نیک جن بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قرآن انہوں نے سنا اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنی قوم کو یعنی اپنے ساتھی جو جن ہیں ان کو بھی ڈرانے کے لیے چلے گئے کہ ہم نے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے سوا اس کا کوئی اور مددگار ہوگا. اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض اور کیا وہ نہیں دیکھتے جس اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور کیوں نہ ہو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم ان کے سامنے لائے جائیں گے جب ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو جواب دیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے. اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے کا عذاب چکھو. بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو یعنی جیسے صبر جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر اور رسولوں نے کیا جیسے حضرت موسیٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں اور جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے رہے اور یہ ہے پیغام پہنچا دینا بس بدکاروں کے سوا کوئی اور ہلاک نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ ہمیں نیکوکاروں میں داخل کرے اور فسق سے بچائے. آمین. گلناز آپا لگا دیں سورہ محمد کی. سورہ محمد کا ایک اور نام جو ہے نا القتال بھی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قتل کا اور وہ جب جنگوں میں وہ بھیجا گیا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی اس کے بارے میں. ابھی ٹائم لگے گا تو ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی اور یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے. تو جب کافروں سے تمہاری مدبیر ہو تو گردنوں پر وار مارو یعنی کہ یہاں پہ قتل کے بارے میں نہیں کہا جا رہا بلکہ کہ ان کی گردنوں کو توڑ دو. جب یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو جب اتنا غصہ آ جاتا ہے تو وہ اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ ختم کر دو اور مار ڈالو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بھی جب انہوں نے مکہ میں اتنے ظلم اور ستم کیے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فدرہ پر یعنی ان کی گردنیں اڑا دو یعنی یہ اللہ کے غصے اور اس کی شدت کا جو ہے نا اظہار ہے. اور جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب مضبوط باندھ کر قید و بند سے گرفتار کر لو یعنی جب آپ دیکھیں جو جنگ ہوتی ہے جو بڑے بڑے سردار جب مارے جائیں تو جب آپ کو لگے کہ سارا غلبہ ہار گیا آپ کے ہاتھ میں تو اس کے بعد پھر قید آپ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس تھوڑے سے بندوں کو مار کے تو آپ سوچیں کہ سارے بندوں کو ہم قیدی بنا لیں تو وہ نہیں آپ نے کرنا بلکہ
جب تک آپ نے جنگ جاری رکھنی ہے، جب تک بڑی بڑی جو جیسے جو سپہ سالار ہوتے ہیں اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو باقی فوج بھی ہار مان جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ قیدی یا مال غنیمت کے چکر میں نہیں کرنا، بلکہ جب تک آپ نے لڑائی کرنی ہے جب تک ان کو ان کے اوپر غلبہ نہ پالو. پھر اختیار ہے خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تاکہ وقت یہ لڑائی اپنی ہتھیار رکھتے آپ. اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے قیدی آ گئے ہیں نا، تو ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو اس پر جو ہے نا وہ حضرت عمر آئے تو انہوں نے اپا صحیح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو مار دیں، یعنی جو قیدی آئے نا تو ان کو چھوڑے نہیں، یہ تو بڑے وہ جابر انسان تھے اور انہوں نے ہمیں بڑی اذیتیں دی تھی. تو اس پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ ابھی مشورہ کیا تھا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو کہا تھا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کو احسان کر لیا جائے، ہو سکتا ہے یہ ایمان قبول کر لیں اور اسلام لے آئے. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اس بات کی تائید کی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے جتنا ایک درخت ان کے پاس قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ جتنا یہ درخت مجھ سے قریب ہے تو ایسے مجھے لگا جیسے عذاب مجھ سے قریب ہو گیا ہے. یعنی کہ جب جنگ ہو تو آپ نے یہ نہیں سوچنا، رحم دلی نہیں دکھانی کہ میں انسانوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ خوب جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی اور خوب تنگ کیا. تو پھر اس پر جو ہے نا وہ جو زیادہ جابر لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور جو تھوڑے ذرا معصوم سے تھے ان کو جو ہے نا کہا گیا کہ آپ فدیہ دے دیں. تو انہوں نے کسی نے کہا ہمارے پاس فدیہ نہیں ہے، تو پھر ان سے کہا کہ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ نبی بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے یا تعداد جو ہے وہ عورتوں کی، بچوں کی، آدمیوں کی تعداد جو ہے حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ قیدی بنائے. ٹھیک ہے. اور ہاں جی سوری وہ بھی میں بھول گئی کہ وہ جس طرح وہ ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا کہ جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا تھا، ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے ہی بندے کو مارے گا. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ تھے نا کیا کہتے ہیں جو صحابہ کرام، تو ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، تو انہوں نے کہا ہر بندہ جو قیدی جس میں آیا ہے تو وہ اپنے ہی رشتہ دار کو مارے گا کہ جس نے جو اس پر ظلم کیا. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سارے دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں غصہ کیوں رکھا، حسد کیوں رکھا، اس کا کوئی مقصد ہے. تو اللہ کی راہ میں آپ نے جو رحم دلی ہے نا، یہ رحم دلی جب ہے جب ساری چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں. لیکن جب غصہ اور شدید اور مخالفت یہ جب ہونی چاہیے جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہونی ہے، تو آپ نے رحم دلی نہیں دکھانی، پھر آپ نے غصہ دکھانا ہے، آپ نے ان کے اوپر ایسے وہ ہے نا مومن جو ہے وہ کفار پر شدید ہوتے ہیں اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا ماں باپ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ نے اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی نہیں دکھانی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے. اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین تفسیر کون سی ہے آپ بتائیں. علم شفیع نہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کو سمجھنے کی سب سے بہترین تفسیر سیرت النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور سیرت النبی کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. یہ دونوں ایک دوسرے کا خلاصہ کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ کسی صحابی نے آ کے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا کہ بے شک ان کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کی زندہ مثال ہے. انکا لعلی خلق عظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ قرآن کے بارے میں بتا رہے. انہوں نے کہا وہ چلتا پھرتا قرآن ہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے قرآن کی تفسیر اگر سمجھنی ہے صحیح طریقے سے تو ہمیں نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا.
اور دیکھیں یہاں پہ جتنے معاملات ہیں، جنگیں ہیں، روزے ہیں اور باقی سارے معاملات، تو ہم سیرت سے ہی تو ہمیں پتہ چلتے ہیں، نماز کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، تو وہ سنت اور ان سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں جو کام حکم دیا ہے، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہی حکم ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود انہی سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ تھا کہ تم میں ایک دوسرے کا امتحان دوسرے سے لے لے، یعنی جب لوگ ایک دوسرے کو مارے تو اللہ تم سے آزمائش لے رہا تھا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں پہلے سے شناسا کر دیا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ جنت ایسی ہوگی کہ ہمیں لگے گا کہ ہم یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہمیں پہلے دکھا چکا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جنت ہمیں ارفحات دیکھی بانے لگی، جیسے معروف لگی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور یہاں پہ ثابت قدم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد لڑو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو حضرت جو ہے نا صحابہ کرام کے پاس آ کے جو کفار تھے نعرے لگاتے تھے کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم لوگ کہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہیں، بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہو؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کافروں کے مقابلے میں ہمارا مددگار کون ہے؟ جو سب سے بڑا ہے، اور اس کے لیے کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، یعنی جیسے جو جانور ہیں وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، تو انسان کو کیا کرنا ہے کہ طریقے سے کھانا ہے، بہت جلدی جلدی نہیں کھانا۔ اور اسی طرح جانور جو کھڑے کھڑے منہ ڈال دیتے ہیں کسی بھی چیز میں، تو اس طرح نہیں کھانا جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے کھانے کی جو ہے نا یہ نیت کر کے کھانا ہے کہ یا اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دے اور اس سے مجھے وہ قوت عطا کرنا جو مجھے عبادت میں جو ہے نا وہ فائدہ دی۔ انشاءاللہ ٹائم ملا نا تو میں یہ میسج آپ کو بھیجوں گی۔ بہت علم حاصل کرنے کے لیے نا یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان کی نیت پہ کو بھی آپ درست کر لیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ جو کھانا کھائیں اس سے آپ کی نیت یہ ہو کہ میری عبادت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس نے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بس ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے انہوں نے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی ہلاک کر دیا۔ کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو، اور اس کی جنت کی صرف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں ہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو اس طرح کے اگر گھر ہوتے ہیں وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ تو 4 قسم کی نہریں ہیں، اور یہ صرف وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اور بہت سی نہریں چاہیے، جیسے فرض کریں بچے سوچیں کہ ہمارے لیے آئس کریم کی کوئی نہر ہو یا چاکلیٹ کے کوئی دریا بہتا ہو، تو وہ وہاں پہ وہ بھی چیزیں پاسبل ہوں گی۔ تو یہاں پہ دودھ اور شہد اور شراب اور
پانی کی جو ہے نا وہ نہر ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے، اور آپ دیکھیں جو دنیا میں جو پانی ہے، جو دودھ ہے، اگر وہ پڑا رہے کسی جگہ تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے، تو وہاں پہ جو نہریں ہیں وہ اس میں نہ کوئی بدبو ہوگی، نہ ان کا رنگ بچے گا، اور نہ وہ شراب پینے سے بہکیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو شراب ہوگی وہ یہاں پہ جو دنیا میں شراب بنائی جاتی ہے وہ گھسے ہوئے جو باسی انگور وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نچوڑ کے بنائی جاتی ہے۔ اور آپ کبھی دیکھیں کہ میں نے دیکھا تھا ایسی ریسرچ کرنے کے لیے کہ ان کو جو ہے نا وہ انگوروں کو صاف انگور تھے، لیکن ان کو جو ہے نا انہوں نے بہت دنوں کے لیے کسی ایک جگہ برتن میں ڈال کے رکھ دیا، وہ بالکل گندے گندے ہو گئے، اور اس کے بعد جب ان کو جو ہے نا وہ پاؤں سے پیس رہے تھے، اتنی ہاں اتنی مجھے وہ دہشت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے یہ پی لیتے ہیں، تو اللہ رحم کر دے کہ یعنی اس کو پیس پیس وہ جو پاؤں کے یعنی پاؤں کے اور جو ہے نا اس کو دبا رہے تھے، تو اللہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی شرابیں پلائے، آمین۔ اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے، اور اسی طرح جو جنت کی